اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے عنوان کے تحت اس گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس میں ہماری گفتگو مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچی کہ سب سے پہلے ہمیں اس واقعہ کربلا سے، اس انقلاب عاشورہ سے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ اس کا پیام ہے، وہ جو منشور امام علیہ السلام نے پیش کیا اور جو پیغام ہم کو دیا، اور اس کے بعد انہی پیامات کے ذریعے سے جس طرح سے اس مکتب کی، جسے ہم مکتب تشیع کہہ سکتے ہیں یا وہ دین خالص اسلام کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا آپ احیاء کرنا چاہتے تھے، اس مکتب کی جو ایک چارچوب بیان کیا، اس کی باؤنڈریز کو بیان کیا کہ یہ وہ مکتب تشیع ہے، اس کے یہ اہم اہداف ہیں، اس کے یہ گولز ہیں، اس کی راستہ یہ ہے، یہ اس طرح سے اپنے ہدف کی طرف رواں دواں ہے، اس کے اصول یہ ہیں۔ یہ تمام باتوں کو ہم اس مکتب عاشورہ کے اندر اور اس سفر کربلا کے اندر ہم امام علیہ السلام کی زبانی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب ہم اس مکتب عاشورہ کو یا مکتب تشیع کو اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کے ذریعے سے، اس مکتب عاشورہ کے ذریعے سے، اس مکتب تشیع کے ذریعے سے اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس مکتب سے منسوب کریں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں کہ جو واقعاً ایک مکتب تشیع کے فرد کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر وہ شرائط ہمارے اندر پائی نہیں جاتی، خدا نہ کرے، تو ہمیں اپنے آپ کے اندر سب سے پہلے اور پھر معاشرے کے اندر اگلے مرحلے کے اندر ان چیزوں کو لانا ہوگا، ان شعارات کو، ان سلوگنز کو کہ جو امام علیہ السلام نے اس سفر کے اندر جن مطالب کو بیان کیا، جن سلوگنز کو بیان کیا، ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہوگا تاکہ میں واقعی معنی میں اس مکتب تشیع کا ایک فرد بن سکوں، خیام حسینی کے اندر میرا بھی نام لکھا جا سکے۔ تو اس کے لیے بیان ہوا کہ اس انقلاب عاشورہ سے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ اسی انقلاب کی تاسیس کرتے ہوئے، اس کی پیروی کرتے ہوئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر دو طرح کے چینجز کو لے کر آئے۔ ایک وہ انقلاب معنوی ہے اور ایک انقلاب فکری ہے۔ اپنی فکر کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، اس فکر کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس آئیڈیالوجی کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جو امام نے بیان کیا،
اور امام کی آئیڈیالوجی بھی کوئی الگ آئیڈیالوجی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی، یہ وہی آئیڈیالوجی ہے، وہی نظریہ ہے، وہی سلوگنز ہیں، یہ ساری وہی شعارات ہیں کہ جو اس سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے والد گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، وہ بیان کر چکے تھے. اور اسی لیے آپ نے کہا کہ میں اس کربلا کے اس میرا جو مشن ہے اس کے اندر میں سیرت جد، اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت پر چلنا چاہوں گا. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ جس کو آپ کے نانا کی سیرت میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ کے والد بزرگوار کی سیرت میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے، یہاں پہ وہ چیزوں کو بہت زیادہ چونکہ فراموش کر دیا گیا تھا، ان تعلیمات دینی کو چونکہ فراموش کر دیا گیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جس طرح سے دوبارہ سے اس کو زندہ کیا اور جس شدت کے ساتھ ایک قدم اٹھایا، تو یہ تمام سلوگنز جو ہیں ہمارے سامنے بہت زیادہ بولڈ ہو کے، بہت زیادہ واضح ہو کے سامنے آ گئے. یعنی یہ جو فرض کریں عزت کا جو نعرہ ہے امام حسین علیہ السلام کے مکتب میں، یہ کوئی امام حسین نے پہلی مرتبہ نہیں لگایا، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے نانا اور آپ کی والد کی سیرت میں بھی ہم کو ملتی ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے حالات کو جس طرح سے پیش آئے کہ وہ جو قوم اتنی زیادہ جب ذلت میں گرنے لگی، تو امام علیہ السلام کو جب دوبارہ سے اس کو ریوائیو کرنا تھا، دوبارہ سے جب اس کو حیات دینی تھی اس قوم کو، تو ان چیزوں کو بہت زیادہ بولڈ کر کے، بہت زیادہ واضح کر کے، اور ان چیزوں کو اب خون کے ساتھ لکھا گیا، ان نعروں کو، کہ اس کے اندر جب خون کی آمیزش ہوئی تو اس کے اندر جو تاثیر تھی وہ بہت زیادہ ہمیں سامنے نظر آتی ہے. تو یہ وہ مکتب اس کو ہم کو سمجھنا ہے. جب ہم نے اس کو سمجھ لیا تو اپنے اندر وہ انقلاب فکری اور انقلاب معنوی کو ایجاد کرنا ہے کہ میرے اعمال بھی، میرے افکار دونوں جو ہیں اسی طرح سے ڈھل جائیں کہ جس طرح سے وہ افکار جو امام علیہ السلام ہم کو دینا چاہتے ہیں، وہ سیرت جس کی طرف ہمیں امام علیہ السلام بلانا چاہتے ہیں. یہ ہماری کل تک کی کچھ گفتگو تھی. اور اس کے بعد قرار ہے کہ اب ہم اگر ایک انسان جو ہے اپنی انفرادی زندگی کے اندر اگر انقلاب فکری لے آتا ہے، اپنی فکر کو چینج کر لیتا ہے، ویسی فکر بنا لیتا ہے کہ جو مکتب ہم کو دینا چاہتا ہے، تو اس کے بعد اب مرحلہ ہے کہ میں آہستہ آہستہ اس فکر کو پھیلاؤں تاکہ یہ معاشرہ بھی جو ہے ایک اسلامی معاشرہ بن سکے، تاکہ معاشرہ بھی ایک حسینی معاشرہ بن سکے. ہماری ذمہ داری فقط یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کی انفرادی طور پر اس دنیا کے اندر اصلاح کر لے، نہیں، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور اس سے دوسروں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اس کی انفرادی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کی اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں. اسلام کے اندر جتنا زیادہ ایمفیسس جو ہے، وہ جو زور دیا گیا ہے ایک اجتماعی زندگی کے اوپر، وہ ہمیں کسی اور دین کے اندر، کسی اور مکتب میں نہیں ملتا. بہت زیادہ یہاں پہ اسی لیے جو ہم کو امر بالمعروف، امام علیہ السلام کی اس تحریک کے اندر اہم ترین عنصر جو ہے وہ امر بالمعروف ہے. وہ امر بالمعروف ہے ہی ایک اجتماعی چیز. یعنی کہ انسان ممکن ہے خود جو راہ راست پر ہے، لیکن اس کو دوسروں کے ہاتھ کو بھی تھامنا ہے، ان کو لے کر چلنا ہے. تو یہ خود ایک اجتماعی فکر کی طرف ہم کو یہ چیز دعوت دیتی ہے. تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان جامع کی طرف، اپنے معاشرے کی طرف اس طرف آئے اور اس کو بھی جو ہے وہ حسینی معاشرہ بنا سکے. اس سے پہلے کہ ایک اسلامی معاشرے کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا، اس کے وہ خط و خال کیا ہیں، اس کے اندر اہم وہ عناصر کیا ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ معاشرہ اگر ہوگا تو یہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا. اگر اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں تو اسلامی معاشرہ نہیں ہے. وہ معاشرہ جس کو امام حسین علیہ السلام جس کو برپا کرنا چاہتے تھے، جس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے، تو اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سا معاشرہ ہے، اس کے اندر کیا وہ فیچرز ہیں، اس کے کیا خصوصیات ہیں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم آہستہ آہستہ اپنی کوششوں کے ذریعے سے اس حسینی معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور آخر میں اتنا زیادہ یہ معاشرہ ہم پھیلا سکیں، بڑھا سکیں اس کو کہ انشاءاللہ کہ امام علیہ السلام کے ظہور تک یہ متصل ہو سکے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو یہاں پہ انسان کے جو وظائف آتے ہیں، جو رسپانسبلٹیز آتی ہیں، کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے ہم اس طرف قدم نہیں بڑھا سکیں گے. اس کے اندر اہم ترین وہ چیزیں جو کہ بنیادی، جن کو ایک حیثیت حاصل ہے، خود امام علیہ السلام کے کلمات کی طرف اگر ہم غور کریں کہ یہ وہ افکار ہیں، اگر اس کو ہم اپنی ذات کے اندر اور اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہت بڑی چینج آ سکتی ہے، اور یہ معاشرہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے ان اہداف کی طرف اور ان اقدار کی طرف. امام علیہ السلام کے کچھ اشعار ہیں کہ جو آپ نے اس پورے سفر کے دوران جو ہے جہاں پہ ہم کو کچھ اشعار ملتے ہیں، ان میں سے مختلف مواقعوں پہ مختلف
امام علیہ السلام سے اشعار منسوب ہیں. ان میں سے کچھ یہ اشعار ہیں کہ جن کے اندر جسے کہتے ہیں امام علیہ السلام کا وہ طریقہ تفکر ہم کو نظر آتا ہے. امام علیہ السلام دنیا کو، ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کو اپنی زندگی کے اندر رائج کرنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنبَلُ. اگر واقعاً دنیا کی زندگی ہم مان بھی لیں کہ واقعاً بہت اچھی زندگی ہے، اس کے اندر جو تمام نعمتوں والی زندگی ہو، ایک پلیجرز کے ساتھ زندگی ہو، اگر ہم کہیں کہ واقعاً دنیاوی زندگی ایک نفیس زندگی ہے، تب بھی یعنی اس میں کہتے ہیں نا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہے نہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ پلیجرز کے ساتھ اور عیش و عشرت کے ساتھ اور آرام کی زندگی، ایسا ہے نہیں. پہلے اگر فرض کر لیں کہ اگر ایسا ہو بھی اور دنیاوی زندگی بہت نفیس بھی ہو جائے، تب بھی کیا ہے فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنبَلُ. تو جو ثواب خدا ہے، جو ثواب اخروی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے. یعنی امام علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے خدا کے راستے میں قدم بڑھانا شروع کرتا ہے اور مشکلات کو دیکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر مشکلات آنا شروع ہوتی ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ دین نے آ کے ہماری زندگی کو جو ہے خراب کر دیا، دین نے ہمیں جو ہے دنیا کے اندر پیچھے چھوڑ دیا، دین نے ہم کو جو ہے مختلف جو ہے وہ لذات لینے سے محروم کر دیا. کہا کہ نہیں فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنبَلُ. تم یہ دیکھو کہ تم کو اس کے مقابلے میں، دین پر ثابت قدم ہونے کے مقابلے میں جو ریوارڈ ملے گا، جو اجر ملے گا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. ممکن ہے دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اندر کچھ مشکلات آ جائیں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، کچھ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں کچھ سختیوں سے گزرنا پڑے، لیکن اگر انسان اپنی جو فوکس ہے وہ اس پوری حیات کے اس خدا کی رضا کی طرف رکھتا ہے کہ وہ جو تم سے جو خدا راضی ہوگا، تم کو جو ثواب دیا جائے گا، وہ جو تو اجر دیا جائے گا، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُ. اگر واقعاً یہ دنیا کے جو اموال ہیں ان کو جمع اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک دن یہ بالآخر انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، جس نے کتنی ہی زیادہ ثروت جمع کی ہو، کتنی ہی مال و دولت جمع کیا ہو، لیکن جب اس دنیا سے جاتا ہے خالی ہاتھ جاتا ہے. تو کہتے ہیں اگر واقعاً مال دنیا کو اسی لیے جمع کرنا ہے کہ ایک دن انسان جو ہے ان کو ترک کر دے گا اور اس سے جو ہے وہ چھوٹ جائیں گے، تو اگر ان کو ترک کرنے کے لیے ہی جمع کرنا ہے تو پھر کیا فائدہ اس انسان کا یہاں پہ بخل کرنے کا. کیوں نہ اس مال کو میں اس کے اندر سخاوت کروں، اس کو اس جگہ پہ خرچ کیا جائے جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کو خرچ کرنے کے ذریعے سے میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکوں. اگر اس بخل سے کیا فائدہ ہوگا، بالآخر مجھے ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہے. تو انسان کی محبت جو اس کے مال سے ہے، جو کہ ایک شدید ترین محبتوں میں سے جسے کہا گیا کہ مثلا اولاد کی محبت ہے، وہاں پہ مال کی محبت ہے. انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. تو امام علیہ السلام کہ اگر ان افکار کو انسان آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں لانا شروع کر دے کہ نہ اس کے لیے جو ہے وہ اس دنیا کی سختیاں پر سختیاں رہیں، نہ اس کے لیے مال دنیا جو ہے اس کی محبت پر کوئی خاص چیز باقی رہے، تو انسان پہ جو مختلف قسم کے امتحانات اس سے زندگی میں لیے جائیں گے، وہ ان کو آسانی سے جو ہے وہ برداشت کر سکتا ہے، ان کو تحمل کر سکتا ہے، اس کے اندر سرخرو ہو سکتا ہے. فما بال متروک بہ المرء یبخل وان لم تکن الارزاق قسما مقسما فقلۃ حرص المرء فی الکسب اجمل. اگر واقعاً یہ جو رزق ہیں، اگر واقعاً ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خدا نے لکھ دیا ہے کہ کس کے لیے کتنا رزق ہے، جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر کیوں ایک شخص جو ہے اتنا زیادہ حرص سے کام لے دنیا کے اندر. ہر انسان کے لیے خدا نے ایک خاص قسم کا رزق جو ہے لکھ دیا گیا ہے، اس کے لیے مقدر ہے. اب چاہے تو اب اس کے لیے اس کو ایک راہ راز بھی بتایا گیا کہ تو اس کو اس مال تک پہنچنے کے لیے جو صحیح راستہ ہے، حلال مال حاصل کرنے کی جو راستہ ہے، اس کو بھی بیان کر دیا گیا. اب انسان چاہے اس راہ حلال کے ذریعے سے جائے تب بھی اسی مال تک پہنچے گا جو اس کے لیے مقدر ہے، اور اگر راہ حرام سے جاتا ہے تب بھی اسی تک پہنچے گا جو اس کے لیے مقدر ہے. تمہارے لیے تقسیم کر دیا گیا، مقدر کر دیا گیا ہے، پھر کیا فائدہ انسان کا حرص کرنے کا. ہاں فقط آپ ممکن ہے کسی کے ذہن میں خیال ہے کہ انسان کیا پھر کوشش نہ کرے، کیا انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، اس دنیاوی جو ہے مثلا مال کے لیے جو ہے اس کو تگ و دو نہیں کرنی چاہیے. نہیں، مقصود یہ ہے کہ انسان کے لیے جو مال کو رکھا گیا ہے اس کو رائے حلال سے حاصل کرو،
اور اس کے اندر جتنی تمہاری ذمہ داری جو بتائی گئی ہے، جو طریقہ بتایا گیا، اس کے مطابق عمل کرو، کوشش ضرور کرو، لیکن اس سے زیادہ ہرس کے پیچھے نہ جاؤ کہ میرے پاس اور آ جائے اور آ جائے، کسی نہ کسی طرح سے تمہارے جو جس کہتے ہیں ہم و غم تمہارا مال دنیا ہو جائے، ہم و غم تمہارا رزق دنیا، یہ رزق مادی ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان محنت ضرور کرے، کوشش ضرور کرے، آگے بڑھنے کی، اپنی اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرور کوشش کرے، لیکن ہمیشہ اس رائے حلال کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھے کہ مجھے اسی راستے سے جانا ہے، اس راستے کے اندر جو بھی مجھے مل جائے اس میں انسان جو ہے وہ خدا کا شکر بجا لائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم راہ حرام سے بھی جاؤ گے تو یہ جان لو ملے گا اتنا ہی جتنا تمہارے لیے جو ہے مقدر کیا گیا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے اس سے زیادہ کرنے کا؟ کہ انسان اپنے لیے ایک وبال کو بھی جو ہے وہ حاصل کرے گا اور کچھ اس سے زیادہ ملنے والے بھی نہیں ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ ان تکن الارزاق قسما مقسما، اگر یہ واقعاً اسی طرح سے تقسیم ہو چکا ہے تو پھر قلت حرص جو ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے انسان کے لیے بہتر ہے۔ پھر انسان جتنا زیادہ کم حرص رکھے گا اس مال دنیا کے لیے، وہ کتنا زیادہ اجمل ہے، کتنا زیادہ جمیل ہے، کتنا زیبا ہے انسان کے لیے۔ وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اگر واقعاً ان ابدان کو، ان جسموں کو موت ہی کے لیے بنایا گیا ہے، اگر ان کو ایک دن مر ہی جانا ہے، ختم ہی ہو جانا ہے، فَقَتْلُ اِمْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ، تو پھر اگر جب مر ہی جانا ہے، ان ابدان کو بالآخر ایک دن موت ہی آنے والی ہے، تو پھر کیوں انسان، تو کیا بہتر کیا ہے کہ انسان اس راستے کے اندر اپنے آپ کو خود آگاہانہ طور پر پیش کر دے، خدا کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے۔ کتنا بہتر ہے کہ انسان جو ہے پھر تلواروں کے ذریعے سے اگر مارا جائے تو کتنا افضل ہے، جب ایک دن بالآخر اس جسم کو جو ہے وہ مر جانا ہے تو کتنا بہتر ہو سکتا ہے وہ معاملہ کہ انسان خود اپنے آپ کو آگے پیش ہو کے جو ہے اپنی جان کو پیش کر دے۔ تو امام علیہ السلام کی ان افکار کو، ان سلوگنز کو، ان شعارات کو جو ہم دیکھتے ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے اندر وہ انقلاب فکری اور ایک انقلاب معنوی جو ہے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی فکر کو چینج کرنے کے لیے، صرف اور صرف ان کو زبانی تکرار کے لیے نہیں ہے، نہیں، انسان غور کرے کہ امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب کیوں کر اس راستے پر جو ہے وہ گامزن ہو سکے، گرچہ اتنا سخت راستہ تھا، تو وہ کیا چیز تھی کہ جو ان کو اس راستے کے اوپر جس چیز نے ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ ان کے قدم جو ہے لڑکھڑائے نہیں، ثبات قدم ان کو عطا کیا۔ جب تک انسان کی فکر درست نہ ہو، جب تک اس کے پاس ایمان نہ ہو، جب تک وہ نہیں اس سخت راستے کے اندر جو ہے وہ قدم آگے بڑھا سکتا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ انسان انہی شعارات کے ذریعے سے، ان سلوگنز کے ذریعے سے اپنے اندر واقعاً وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو ڈھال سکے اپنی زندگیوں کو ان امام علیہ السلام کے ان بیان کردہ اقوال کی روشنی میں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس راستے کے اندر اس طرح سے کل بھی بات ہوئی تھی، اور وہ بات جو بیان کرنی تھی وہ وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی قلت تو نہیں کہنی چاہیے، شاید غلط ایک بری مثلا برنامہ ریزی کی وجہ سے شاید رہ گئی۔ ارشاد ہوتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء، کہ اس راستے کے اندر جب تم قدم بڑھانا شروع کرو گے اور تم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مکتب عاشورہ سے ہم نے ایک واقعاً سبق سیکھا ہے اور ہم واقعاً اس کے اندر منقلب ہو گئے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ اس نے اٹریکٹ کیا ہے اور ہم واقعاً چاہتے ہیں عاشورائی بن جائیں اور واقعاً اس مکتب تشیع کا ایک فرد بن جائیں، اور پھر اس مکتب کے اندر آنے کے لیے اور اس حزب خدا کے اندر آنے کے لیے جب انسان آئے گا تو اس کے لیے شرط کیا ہے، جس کو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ جب تم واقعاً ایمان لاؤ گے، واقعاً اس مکتب تشیع کے اندر، واقعاً اس حزب اللہ کے اندر آؤ گے، تو پھر یاد رکھنا تم کو اپنا خط جو ہے، اپنا جسے کہتے ہیں کہ محاذ جو ہے وہ بالکل جدا کرنا ہوگا، اور ایک واقعاً ایک خط ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے معلوم ہو سکے کہ تم کس طرف واقع ہو، آیا محاذ حق پر واقع ہو یا محاذ باطل کے اندر۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم محاذ حق پر ہو، حسینی ہو، لیکن تمہارے دل میں ذرا سی بھی محبت کس کے لیے ہو؟ دشمنان خدا، دشمنان رسول کے لیے محبت، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوگا کہ واقعاً تمہارے خط، تمہارا جو جبہہ ہے، جو تمہارا محاذ ہے، بالکل واضح ہو جائے گا، تب خدا تمہاری مدد بھی کرے گا، تمہارے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا جائے گا، تمہیں جو ہے اس روح ایمان سے مدد کی جائے گی، یہ تمام چیزیں ان کے لیے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ ایک دفعہ جو ہے سورہ عنکبوت میں بھی اس طرح سے اسی مشابہ جو ہے ہم کو آیت ملتی ہے، لیکن یہ مختلف ہے۔ کہا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا جبکہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم،
اور تم دیکھتے ہو کہ تم سے پہلے بھی جو ہے ایسی بہت ساری مثالیں گزر چکی ہیں، تم سے پہلے بھی بہت ساری اقوام گزر چکی ہیں، بہت ساری ملتیں گزر چکی ہیں، کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، مستہم الباساء والضراء، ان کو ان کے اس سفر کے اندر جو خدا کی طرف جانے کا راستہ ہے، جو بھی ان کی زندگی ہے، جب ان کے سامنے ہدایت کو پیش کیا گیا، وہ امتحانات جو ان کے پر آئے، باساء و ضراء جو ہیں، ان کے جسمانی امتحانات ہوں یا کسی قسم کے امتحانات ہوں، یہ مشکلات جب ان کی زندگی کے اندر آئیں، وَالزُّلْزِلُوا، عجیب لفظ ہے قرآن کا، اتنی مشکلات آئیں، اتنی مشکلات آئیں۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جب کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی خطاب کن لوگوں سے ہو رہا ہے؟ مومنین سے اس کا مطلب خطاب ہو رہا ہے، مومنین ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ بس یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، جو چاہتے ہیں کہ واقعی جنت میں چلے جائیں، لیکن کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم سے پہلے بھی اس طرح کے لوگ تھے، ان کی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ مستہم، واقعی ان کو واقعی یعنی انہوں نے اس کا احساس کیا، ان مشکلات کا، ان شدائد کا، ان باسا و ذرا کو انہوں نے واقعی اپنی زندگی کے اندر مس کر لیا، دیکھ لیا اس کو، جو ہے جسے کہتے ہیں کامل طریقے سے اپنے وجود کے اندر احساس کیا، اس طرح سے ان کے پر جو ہے وہ مشکلات آئیں، اس طرح سے آئیں کہ وَالزُّلْزِلُوا، کہ یہ جیسے زلزلہ آتا ہے انسان جو ہے تہوبالا ہو کے رہ جائے، وَالزُّلْزِلُوا، ان کو ہلا کے رکھ دیا، اس طرح کی مشکلات۔ حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ یقول، عام مومن نہیں، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگا، والذین آمنوا معہ، اور اس کے ساتھ جو مومنین ہیں، یہ پوری جماعت، یعنی اتنی مشکلات آئیں، اتنی مشکلات آئیں کہ جو رسول ہے اور جو کہ اس کے ساتھ کی مومنین کی جماعت ہے، وہ کہنے لگی متی نصر اللہ، کب آئے گی خدا کی نصرت، کب آئے گی خدا کی نصرت۔ اس طرح سے ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہم نے، اس طرح سے ان کو جو ہلا کے رکھ دیا، تم یہ سمجھتے تم کو ایسی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دیکھیں واقعہ کربلا جو ہے یہ اسی طرح کا، مگر ایسا واقعہ نہیں کہ جس نے پورے عالم اسلام کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کتنا شدید تھا، کتنا سخت تھا یہ واقعہ، آسان نہیں تھا کہ پورے عالم اسلام کے اوپر یہ بلا تو پورے عالم، مصیبت تو پورے عالم اسلام کے لیے، امتحان تو پورے عالم اسلام کے لیے تھا، چند لوگ تھے کہ جس کے اندر سے جو ہے کامیاب ہو پائے، ہلا کے رکھ دیا، ایسا اتنی شدید مصیبت۔ حتیٰ یقول رسول والذین، البتہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بالاتر ہے واقعاً، کہ انہوں نے ان کے زبان پہ یہ چیز جاری نہیں ہوئی، لیکن کہا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ہو چکا ہے اور ہم نے شدید امتحانات لیے ہیں، کہ یہاں تک کہ کہنے لگے متی نصر اللہ، لیکن پھر خدا کیا کہتا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، نہیں یہ جان لو کہ خدا کی نصرت جو ہے قریب ہے، نصرت ضرور ہے، خدا کا وعدہ ہے کہ نصرت ضرور ہے، اور ہم نے جن سے وعدہ کیا تھا، بلاخر جب خدا کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کے اندر معلوم ہے کہ خدا اگر کسی سے وعدہ کرے گا تو اس کے اندر بے وفائی تو نہیں ہو سکتی، ہمیشہ خدا اپنی وعدے کی وفا کرتا ہے، نصرت ضرور ہے اس راستے کے اندر، لیکن ممکن ہے فوری نہ، بلاخر اگر فوری نصرت ہو جائے بغیر کسی امتحان کے، جیسے ہی ذرا سی مصیبت آئے فوراً جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو کیسے جو ہے وہ تفریق ہوگی کہ کون مومن ہے کون کافر ہے، یہ تفریق نہیں ہو پائے گی، یہ انسان جو کمال تک نہیں پہنچ پائے گا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو ہیں، اگر اس کمال کے اوپر، اس بلندی کے اوپر فائز ہیں تو ان امتحانات کی وجہ سے فائز ہیں، اگر امتحانات کی سختی نہ ہوتی، شدید ترین یہ امتحان جو کہ تاریخ کے اندر ملا ہم کو، اگر یہ نہ ہوتا، ہم کی زندگی میں نہ دیکھتے، تو اس وقت ان کی عظمت جو ہم کو نظر آتی ہے، وہ وہاں اس عظمت پہ بھی فائز نہ ہوتے۔ یہ شدید ترین امتحان تھا کہ جس کے نتیجے میں اتنی بڑی عظمت ان کو ملی ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جب انسان اس طرح سے چاہے گا کہ میں اب اس مکتب عاشورہ سے واقعاً الہام لیتے ہوئے، اس سے جو انسپریشن لیتے ہوئے اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ واقعاً مکتب تشیع کا ایک فرد بن جاؤں، تو پھر انسان کو یہ جو نعرہ ہے کہ ہیہات من اللہ، تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کو انسان کو پھر برداشت بھی کرنا پڑے گا، خدا امتحان بھی لے گا کہ واقعاً تم چاہتے ہو کہ تم سے ذلت دور ہو جائے، تو پھر آؤ پھر اس زندگی کے اندر امتحان دو۔ تو یہ تمام چیزوں کو انسان اگر جو ہے اپنے مد نظر رکھے اور اس کے ساتھ حرکت کرتا ہے تو بالآخر خدا مدد بھی کرتا ہے، نصرت بھی کرتا ہے، اور بہترین اب تک، مگر ایسا نہیں ہو کہ خدا نے نصرت نہیں، ہمیشہ سے نصرت کی بھی ہے، خدا کا وعدہ ہے، اور خدا نے ہمیشہ تمام، کون سی وہ قوم ہے، کون سا وہ واقعہ ہے آپ دیکھیں کہ جس کے اندر حق اور باطل کی جو جنگ ہوئی ہو اور حق کو جو ہے ناکامی ہوئی ہے، کون سا ایک آپ بتائیں کہ جہاں پہ اس طرح سے ہوا، ہمیشہ سے حق پیروز ہے۔ یہاں پہ بھی جس آیت کے اندر ہم نے بیان کیا کہ وہاں پہ بھی کہا کہ فلاح ان کو ملے گی۔ ہم لوگ بعض دفعہ کامیابی کو کس چیز کے اندر جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، کامیابی یعنی ظاہری طور پر کہ انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کو مادی طور پر جو ہے کامیابی نظر آ جائے،
اس طرح سے دیکھا جائے تو کربلا کے اندر بھی جو ہے وہ شکست ہے، نہیں، فلاح کی بات ہوئی ہے. فلاح یعنی رستگاری، یعنی انسان کا جس سے کہتے ہیں کہ کامیاب ہو جانا اس معنی میں کہ یعنی جس ہدف کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے، وہ جو قرب الہی ہے، اس تک وہ پہنچ جائے گا، خدا سے نزدیک ہوگا. اور اس کو دنیا کے بلاخر ایک وقت آئے گا، کہتا ہے دنیا کے اندر بھی یہ چیز جو ہے ظاہر ہو کے آ جائے گی، عزت ان کو میسر آئے گی. اس کے مقابلے میں جو بھی ہوگا اس کو شکست، اس کے لیے ذلت جو ہے لکھی ہوئی. تو فلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ فوری طور پر انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ ان جسے کہتے ہیں کہ کامیابی کو، مادی کامیابی کو بھی دیکھ لے گا، نہیں، لیکن عزت اسی کو ملے گی. اور ہمیشہ سے تاریخ کے اندر ثبت ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے، ان کا نام جو ہے، ان کا پیام جو ہے، ان کا مشن جو ہے باقی رہے گا. یہ در حقیقت کامیابی ہے. ممکن ہے انسان، کیونکہ بالآخر جس طرح جس اشعار کے اندر بھی بیان کیا گیا کہ ان جسموں کو تو موت کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے، ان کو تو مر جانا ہے. اس کو تو بقا نہیں تھی از اول کہ ہم کہیں کہ یہ چونکہ باقی رہ گیا بس یہ جو ہے ہمارے لیے کامیابی کا جو ہے وہ معیار اور ملاک ہو. نہیں، ان کو تو خلق اس لیے گیا کہ ایک دن مر جانا ہے. کامیابی کا ملاک اصلاً یہ نہیں ہے. کامیابی کا ملاک یہ کہ جن اہداف کے خاطر تم جس ہدف کی طرف چلنا چاہ رہے ہو، وہاں پہ کون آگے بڑھ پاتا ہے، کون اپنے اہداف میں کامیاب ہو پاتا ہے، یہ ملاک ہے کامیابی کا. تو اگر اس ملاک کے تحت دیکھا جائے تو حق ہمیشہ سے جو ہے وہ کامیاب ہوا، ہمیشہ سے باطل کو شکست ہوئی ہے. تو ہمیشہ سے ہوا ہے تاریخ کے اندر. اس طرح سے دیکھ کے انسان اپنے لیے مزید اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ مجھے بھی اس راستے پہ چلنا ہے، اور اگر اس کے راستے پر نہیں چلا اور باطل کے راستے پہ چلا تو شکست جو ہے وہ حتمی ہے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. اسی طرح سے ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے سب کے لیے، حتیٰ نبیوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے کیا قرار دیا؟ دشمن قرار دیا. کس کو دشمن بنایا؟ ان شیاطین کو کہ جو شیاطین انس ہیں اور شیاطین جن ہیں. یہ فقط ابلیس نہیں ہے اور اس کا لشکر نہیں ہے، بلکہ شیاطین انس بھی ہیں، انسانوں کے اندر بھی صورت میں بھی تمہارے لیے دشمنوں کو قرار دیا. یعنی زندگی انسان سوچے کہ بغیر دشمنی کے بغیر نہیں، یہ دشمنی کے ساتھ ہوگی. یہ ہمیشہ ایک مد مقابل انسان کے رہے گا. جو انسان کو کوشش اس کی ہوگی ان شیاطین انس کی، چاہے انسانوں کے روپ میں ہوں چاہے وہ جنوں کے روپ میں ہوں، کہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ انسان کو ان اہداف تک نہ پہنچنے دے، اس کمال تک نہ جانے دے، اس قرب الہی کو اختیار نہ ہونے دے. ہر ایک کے لیے جعلنا لکل نبی، حتی ہر نبی کے لیے بھی ہم نے ایک دشمن کو بنایا. پھر ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے، البتہ ہر چیز وہ بھی، لیکن یہاں پہ نقطہ کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو. اب جب کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو عدو قرار دیا ہے، تمہارے لیے دشمن قرار دیا ہے، مشکل کہاں پر آتی ہے کہ جس کو اس آیت کے اندر خاص طور پہ بیان کیا جا رہا ہے فاتخذوہ عدوا. مشکل یہاں پر ہے. ہم نے تو دشمن ہے تمہارے لیے، شیاطین انس و جن، تمام اس کا ایک لشکر ہے کہ جو تمہارے دشمن ہے، جو تمہیں آگے نہیں، اس کی کوشش ہوگی کہ تمہیں آگے نہ بڑھنے دے. کہ مشکل یہ ہے کہ تم اس کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. مشکل یہ ہے کہ کیوں انسان ناکام ہو جاتا ہے، کیوں انسان جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے. کہ اگر انسان کا دشمن ہو اور قسم خوردہ دشمن ہو، جس نے قسم کھائی ہو کہ میں اس کو صراط مستقیم سے ہٹا کے رہوں گا، اور اس نے پوری زندگی کو وقف کر دے کہ کسی طرح سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن انسان اگر اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے اور اس سے دشمن، اس کو اپنا تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، فاتخذوہ عدوا. نہ فقط اس کو تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، نہیں، اس مرحلے کے بعد جب تم کو سمجھ میں آ جائے کہ تمہارا وہ دشمن ہے، تو جس طرح سے وہ تم سے دشمنی کر رہا ہے، تم بھی اس سے دشمنی کرو، تم بھی تو اس پہ وار لگاؤ، تم بھی تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، تم بھی اس کو اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو. یہ پہلے مرتبے میں ہی اگر انسان جو ہے وہ شکست کھا جائے، اگر اس کو دشمن کی شناخت ہی نہ ہو پائے، تو کیسے جو ہے اس اگلے مرحلے کے اندر جو ہے جنگ کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو شناخت ہو جائے لیکن وہ اس کے مقابلے میں لڑنے کو تیار نہ ہو، اس سے دشمنی کرنے کو تیار نہ ہو، سرنڈر ہو گیا اس کا مطلب ہے. صرف میں جان لوں کہ ہاں میرا دشمن ہے لیکن میں کچھ کر ہی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے سرنڈر ہوں، اس کے سامنے تسلیم ہوں. تو وہ جو نعرہ ہے ہیہات من الذلہ، یہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک ذلت اور عزت کا ایک بالکل ہی سطحی معنی کر لیں. نہیں، جب انسان جو اس طرح سے شیاطین جن و انس کے سامنے مقابلہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب ذلیل ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا.
کیوں؟ دیکھیں عزت کا کیا مطلب ہے؟ عزت کا جو معنی ہے، عزیز اس کو کہتے ہیں کہ جو پر ہو، ایک ایسی چیز جو کہ پر ہو، جس کے اندر کوئی رکھنا نہ کر سکے، ایک ایسی سالڈ چیز کہ جس کے اندر سے کہیں سے بھی اندر اس کے اندر گھسنے کی، کوئی رکھنا کرنے کی جو ہے گنجائش نہ ہو، اس طرح سے پر ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں خدا کی ذات کیا ہے؟ عزیز ہے. ایک ایسی کمالات سے پر ہے جس کے اندر کہیں کی بھی کوئی نقص کی گنجائش نہیں ہے. عزت اسے کہتے ہیں. اس طرح سے انسان، ایک قوم، اسی طرح سے کہ فرد بھی عزیز ہو سکتا ہے، عزت مند. امام حسین علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں، یہ عزت کا مجسمہ ہے کہ کہیں سے بھی دشمن اس ذات کے اندر نفوذ نہیں کر سکا. کتنا سخت سے سخت امتحان ہی کیوں نہ ہو جائے، امام علیہ السلام کی ذات کے اندر نفوذ نہیں ہو سکا. یہ ہے عزت کا مجسمہ. تو اگر ہم انسان کو عزت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اگر انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت جو ہے دور ہے اور ہم لوگ عزیز ہیں، تو عزت کیسے انسان کو حاصل ہوگی؟ کیسے انسان کو حاصل ہوگی؟ جب انسان دشمن کے آگے بالکل سرنڈر ہے، اس کا مطلب تو ذلیل ہے کہ دشمن اس پر وار کیے جا رہا ہے، اس کے اندر نفوذ کیے جا رہا ہے، اس کے اندر رکھنا کیے جا رہا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہا. بس جب تک انسان دشمن کے مقابلے میں نہیں آئے گا، اس کو دشمن مانتے ہوئے اس کے مقابلے میں اس کو بھی اس سے دشمنی نہیں کرے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، دشمن تو ہمیشہ آپ سرنڈر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو کیسے انسان عزیز بن سکتا ہے؟ اب یہ عزیز بننے کے لیے اس کو کیا فقط یہ کہنا یہ کافی ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم بہت زیادہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، بس ہم عزیز ہو گئے؟ نہیں. عزت کے لیے ہر وہ چیز جو کہ وہ چیزوں کی ہم کو ضرورت ہوگی، ان عناصر کی ضرورت ہوگی اپنے زندگی کے اندر لانے کے لیے جو ایک قوم کو اور ایک فرد کو عزیز بناتے ہیں. آیا انسان جہالت کے ذریعے سے عزیز بن سکتا ہے؟ جو شخص جاہل ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، کہ ہر دشمن جو ہے اسی وار سے، اسی طریقے سے، جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس یہ نور نہیں ہوگا، وہ تاریکی کے اندر زندگی گزار رہا ہوگا، کتنا آسان ہے دشمن کے لیے حملہ کرنا اور اس کو گمراہ کر دینا اس کے ہدف سے. بس وہ فرد یا وہ قوم کہ جو علم کی دولت سے اور علم کے نور سے جو ہے وہ بہرہ مند نہ ہو، وہ کبھی بھی عزیز نہیں ہو سکتا، یا وہ قوم عزیز نہیں ہو سکتی. ہم لاکھ نعرے لگاتے رہے ہیہات من الذلہ، ہر مجلس کے اندر اور ہر جلوس کے اندر اور ہر اس کے اندر، لیکن جب تک ہم لوگ علم سے دور ہوں گے، ہماری قوم کے اندر علم کا وہ معیار نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، چاہے علم کلن، چاہے وہ دینی علم ہو اور چاہے وہ دنیاوی علم ہو، جب تک ہم ان دونوں کے اندر ایک ساتھ قدم آگے نہیں بڑھائیں گے، ہماری قوم. تو یہ بات فقط اور فقط سلوگن سے کام مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. امام علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کراس کر چکے ہیں، علم کے نور سے منور ہیں. علم ایک چیز ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے دشمن وارد ہو سکتا ہے. ایک قوم جو کہ فرض کریں کہ اقتصادی لحاظ سے ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی. انسان کو اقتصادی لحاظ سے کمزور نہیں ہونا، اس کو جب تک وہ اپنے اس فقر کو، اپنی اس کمزوری کو دور نہیں کرے گا، اس قوم میں رکھنا ہوتا چلا جائے گا، سرنڈر ہو جائے گی قوم، برداشت نہیں کر پائے گی. تو اقتصادی لحاظ سے جو فقر ہے، علمی لحاظ سے جو فقر ہے، ان تمام کو جب تک ہم دور نہیں کریں گے، جب تک ان کمالات کو حاصل نہیں کریں گے، علم کے کمال کو، کیسے انسان جو ہے کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں عزیز ہوں؟ عزت نہیں مل سکتی اس کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان پہ واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے انسان کو، کہ اگر وہ تمہارا دشمن ہے اور تم پر وار کر رہا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرو اور اس کو اپنا واقعاً دشمن سمجھو. اس وقت جو بھی تمہارا دشمن ہے، کون ہمارا دشمن ہے؟ فقط وہ لوگ جو کہ تاریخ کے اندر جن کا نام آیا اور جو گزر گئے، اور ہم جو ہے فرض کریں کہ مختلف مقامات پر جو ہے ان پر لعنت کرتے رہیں. یہ وہ تاریخی دشمن ہے ہمارے. اس زمانے کے اندر کوئی دشمن ہمارا نہیں ہے کہ جس سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے. تمام جنگیں جو تھی، جو حق و باطل کا مارکا تھا، ختم ہو گیا کربلا کے بعد، اور کوئی مارکا نہیں بچا، اور اب ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. یہ تو بہت ہی زیادہ انسان کے لیے جیسے کہتے ہیں خوش فہمی ہے. اگر اس طرح سے انسان جو ہے وہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہے گا، کیسے جو مقابلہ کرے گا؟ اور اس وقت ہماری جو قوم کی حالت ہے، انہی خوش فہمیوں کے نتیجہ ہے کہ ہم اسی دشمن کو جو ماضی کا دشمن ہے، اسی کو جو ہے وہ یاد کرتے ہوئے، اسی کے اوپر جو ہے اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے، حتیٰ اگر اس سے بھی اگر صحیح معنی میں بیزاری کی جائے، تو صحیح معنی میں بیزاری کب ہوتی ہے؟ جب انسان دشمن کی شخص سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت سے جو ہے دشمنی کرتا ہے. اگر ہم اس ماضی کے دشمن کی شخصیت سے بھی اگر بیزاری کر لیتے تب بھی مسئلہ حل بہتر تھا، لیکن ہم تو اس سے بھی جو ہے ہم نے اس کی شخصیت کو بھی فراموش کر دیا. اس کی شخصیت سے کم از کم دشمنی کرو.
امام علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ میں یزید جیسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، یہ یزید جو کہ مثلا فاسق و فاجر ہے، اس طرح سے صفات بیان کرتے ہیں. کیوں صفات بیان کر رہے ہیں؟ ورنہ نام کافی تھا یزید کا. صفات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب اس طرح کے افراد ہوں گے تو ان کو ان سے دشمنی کرنی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. پھر باقی اور جگہوں پہ امام علیہ السلام نے جو اپنے اہداف کو بیان کیا، وہاں پہ مختلف انداز سے اس دشمن کی چیزوں کو بیان کیا کہ کیا ہو رہا ہے کہ جس کے ہم دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد کا. خوب آتے ہیں، بہت زیادہ وقت گزرتا جا رہا ہے اس اسلامی معاشرے کی طرف کہ اب جب کہ انسان اپنے اندر وہ انقلاب فکری اور انقلاب معنوی لے کر آ جائے، اب جب حرکت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ معاشرہ بھی اسلامی معاشرہ ہو، تو وہ کون سا معاشرہ جس کو ہم کہیں گے اسلامی معاشرہ ہے؟ اہم ترین جو خصوصیات ہیں اس اسلامی معاشرے کی، اس مکتب حسینی کی بیس پر بننے والے اس معاشرے کی، کہ وہ سب سے پہلی اس کے اندر خصلت یہ ہے کہ وہ ایمان اور معنویت اس کے اندر پائی جاتی ہے. سرشار ہے ایمان اور معنویت سے. جس معاشرے کے اندر ہمیں ایمان نہ ملے، معنویت نہ ملے، اسپریچولیٹی نہ ملے، یہ معاشرہ کبھی بھی، یعنی اہم ترین رکن اس کا یہ ایسا پہچان جس سے ہم کہیں کہ ہاں یہ معاشرہ، اس کو ہم تمیز دے سکتے ہیں دوسرے معاشروں سے، کہ اس کے اندر معنویت پائی جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے خدا کی، اور وہ اس کے اندر سب سے وہ چیز جو اس نے پورے اس معاشرے پہ سایہ کیا وہ کیا ہے؟ عبودیت خدا ہے، بندگی خدا. اس کے سائے کے تحت تمام یہ معاشرہ جو چل رہا ہے، یہی چیز ہے جو اس کو گائیڈ کر رہی ہے. یہ پورا معاشرہ حرکت ہی اس خدا کی جانب کر رہا ہے، بندگی خدا کی جانب، انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی. معاشرے کا ایک ایک انسان اور یہ پورا معاشرہ مل کر اس سمت میں جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، خدا کی جانب حرکت کر رہا ہے. اس کا اہم ترین جو سیلینٹ فیچر میں سے جو سب سے اہم ہم کہہ سکتے ہیں، پہلی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے اس معاشرے کے اندر. اس لیے کہا کہ جب ان لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر قدرت دیتے ہیں تو فوراً کیا کہا کہ یہ اس زمین کے اندر اقامہ نماز کرتے ہیں. یعنی اگر ان کو ہم قدرت دیں اور یہ لوگ قدرت مند ہو جائیں اور ایک اسلامی معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس کا اہم ترین رکن کیا چیز بیان کیا کہ اقامہ صلاۃ کرتے ہیں. یعنی اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سمبل کے طور پہ نماز کو بیان کیا کہ جس معاشرے کے اندر نماز ہو، یہ معاشرہ نمازی ہو. یعنی کون سا معاشرہ؟ تو ہمارا بھی الحمدللہ نمازی ہے. اب دیکھیں ہر طرف سے جو تھوڑی دیر بعد اذان کی آوازیں آتی رہتی ہیں، لیکن کیا یہ ہمارا معاشرہ ہم کہہ سکتے ہیں اس معنی میں نمازی ہے کہ جس طرح سے قرآن کہہ رہے کہ جب ان کو ہم حکومت دیتے ہیں زمین پہ تو یہ اقامہ صلاۃ کرتے ہیں؟ نہ، نمازی بننا یعنی خدا کا ذاکر ہو جائے انسان، خدا کے ذکر میں ہو، خدا کو یاد کرے، یعنی اپنے زندگی کے اندر اس ہدف کو یاد کرے کہ میرا انفرادی اور اجتماعی لحاظ سے میرا کیا ہدف ہے، اس معاشرے کو جاننا ہے اس کی طرف. یہ نہیں کہ انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو وہ ذاکر ہے، نہیں، جس کو ہدف اپنا یاد ہو کہ مجھے کرنا کیا ہے وہ ذاکر ہے. چاہے وہ اس کی زبان پہ ذکر خدا نہ ہو، نہیں، اپنی مسئولیت کو انجام دے رہا ہے، اپنے کام کو جو اس کے لیے اس کے سپرد کیا گیا اس کو انجام دے رہا ہے، ذاکر ہے. ایک شخص جو کہ طلب علم کر رہا ہے ایک ہدف کے تحت کہ مجھے اس سے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی قوم کی اصلاح کرنی ہے، اپنی قوم کی خدمت کرنی ہے، وہ ذاکر ہے، کیونکہ اس نے خدا کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے، خدا کی خاطر یہ کام کر رہا ہے. تو اہم ترین چیز وہ عبودیت کے سائے کے اندر یہ معاشرہ ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایمان اور معنویت ہم کو جو ہے وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نظر آتی ہے، سامنے بالکل عیاں ہو کے نظر آتی ہے. امام علیہ السلام بھی جو امام نے کیا کہا کہ ہم نے یہ جو قیام کرنا چاہتا ہوں میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ان معالم دین کو دکھا دیں، واقعی اس طرح سے ہمارا عمل ہو کہ اس کے ذریعے سے پورے معاشرے کے اندر ہم دکھا سکیں، ہم کو نظر آنے لگے. اس طرح سے اس کے اندر پھوٹ کے جو ہے ہم کہیں ایمان اور معنویت یہاں پہ ہم کو نظر آتی ہے اس معاشرے کے اندر. اس معاشرے کے اندر جو دوسری چیز ہم کو نظر آنی چاہیے کہ یہ معاشرہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہوا نظر آئے. یعنی اس کے جب کیلکولیشنز ہیں کہ جس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس راہ کو انتخاب کرنا ہے، اس راہ کو انتخاب کرنا ہے، اس عمل کو انجام دینا ہے، اس عمل کو انجام دینا ہے، وہاں پہ کس چیز کو مد نظر رکھتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے آخرت کو دنیا کے اوپر. یعنی اگر ایک جگہ پر اس کو فیصلہ کرنا ہو، ایک جگہ پہ اس طرح سے دو راہیں آ جائے کہ یہاں پہ یا تو انسان دنیا کے اندر دنیاوی فائدے کو لے لے یا اخروی فائدے کو، تو وہاں پہ وہ اخروی فائدے کو جو ہے ترجیح دے. گرچہ ہمیشہ ضروری نہیں کلیش ہو، نہیں، لیکن جہاں پہ کلیش ہو وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس کو ترجیح دے رہا ہے. جہاں پہ دونوں ایک ہی طرف ایک ہی سمت میں بڑھ رہے ہوں، دنیاوی فائدہ بھی ایک ہی چیز میں ہو، اسی میں انسان کا اخروی فائدہ بھی ہو، وہاں تو ظاہر معلوم نہیں ہوگا. معلوم وہاں پر ہوگا کہ جہاں پہ ان کے درمیان اگر کلیش ہو جائے تو انسان اپنی آخرت کو جو ہے وہ ترجیح دے. ایک انسان ہے، اس کو جو ہے اپنے بچے کو اسکول میں اس کا ایڈمیشن کرانا ہے، فرض کریں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے،
اور اس کے جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی اچھے مقامات کو طے کرنا ضروری ہے، تاکہ اچھا فرد ہو کے جو ہے مثلا علم سے مزین ہو کے اس معاشرے کی خدمت کر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر فرض کریں ہم کہیں کہ نہیں، جس اسکول کے ذریعے سے آپ اس کو اس ہدف تک لے جانا چاہ رہے ہیں وہ اس بچے کی آخرت کے لیے ضرر رکھتا ہے، تو اب یہاں پہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ دو یونیورسٹیز ہیں، ایک کی رینکنگ تھوڑی کم ہے، ایک کی تھوڑی زیادہ ہے، لیکن جس کی زیادہ ہے اس کا ماحول فرض کریں خراب ہے۔ اب یہاں پہ انسان کو فیصلہ کرنا، یہ بہت چھوٹی سی بہت جو ہماری زندگی کے اندر مسائل پیش آتے رہتے ہیں، کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں، یہی اسی طرح سے انسان یہیں پہ آگے انسان فیصلہ کرتا ہے۔ خوب ایک اجتماعی جب انسان پورا نہ ایک فرد اور دو فرد نہیں، پورا معاشرہ ایسا ہو، اسلامی معاشرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی فیصلوں کے اندر، اپنی کیلکولیشنز کے اندر کس چیز کو ترجیح دیتا ہے؟ آخرت کو ترجیح دیتا ہے، جہاں پر ان کے درمیان کلیش ہو جائے۔ اس اسلامی معاشرے کے اندر جو تیسرا اہم ترین رکن ہے، اس کے اندر عدالت پائی جاتی ہے، قسط پایا جاتا ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اصلاً انبیاء کو بھیجا جانے کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا کہ لوگ خود اٹھ کھڑے ہوں، یہ معاشرہ خود قیام کرے۔ انبیاء کا کام ہے ہدایت کرنا، وہ تمہیں لیڈ کر سکتے ہیں، تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن اٹھنا تم کو خود ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ، خود اٹھیں، یہ قیام کریں عدالت کے لیے۔ یہ معاشرہ جو عدالت کے لیے قیام نہ کرے، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، یہ حسینی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو جو ہے قسط عدالت کے لیے، انسان عدالت کی بات، امام علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ عدالت کی بات کرنا کتنا آسان ہے، کتنے ہی زیادہ لوگ ہم کو مل جائیں گے عدالت کی بات کرتے ہوئے، لیکن عدالت پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ عدالت پہ آپ کہیں کہ تقریر کریں، آپ بہترین تقریریں کروا لیں، بہترین آپ مضمون اس پہ لکھ سکتے ہیں عدالت کے موضوع پہ، لیکن عدالت کرنا اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی زندگی میں خاص طور پر بہت سخت کام ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق کو صحیح طرح سے سمجھ سکے، اس کو صحیح طرح سے ادا کر سکے۔ آسان نہیں عدالت، سخت ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ جو معاشرہ تھا جہاں پہ امام علیہ السلام نے اپنی عدالت کے تھوڑے سے جوہر دکھانا شروع کیا، برداشت نہیں کر پایا، حالانکہ انہی کے فائدے میں تھا، انہی کے فائدے میں تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ معاشرہ، اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی، اس کی ظرفیت نہیں تھی کہ اس عدالت کو برداشت کر سکتا، اس لیے وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں تھا۔ گرچہ اس کے اوپر حاکم کون ہے؟ حاکم امام معصوم ہے، لیکن وہ معاشرہ کیا ہے؟ وہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، اس کے اندر وہ ظرفیت ابھی نہیں پائی جاتی۔ ہاں، اگر اسی طرح سے یہ وقت اجازت دیتا اور اسی طرح سے ان کی تربیت ہوتی رہتی تو امام کا ہدف یہی ہے کہ اس کو ایک اسلامی معاشرے کے اندر تبدیل کریں، اس کو لے جائیں وہاں تک، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اتنا برداشت نہیں کر پایا وہ معاشرہ۔ تیسری چیز علم ہے، معرفت ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کے اندر علم و معرفت، اس کے بغیر اصلاً ایک اسلامی معاشرے کا تصور نہیں ہے کہ جو یہ علم و معرفت کہاں پہ جھلکتا ہے کہ وہ دیکھا جائے کہ وہ معاشرہ کتنا زیادہ اس کے اندر عقلانیت پائی جاتی ہے، کتنا لاجیکل ہے، کتنی منطق اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جو معاشرہ جس کے اندر غیر منطقی چیزیں ہوں، آپ ہمارے دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر تو الحمدللہ تمام چیزیں، اس کی مثالیں ایسی نظر آتی ہیں کہ بہترین مثالیں۔ عشق رسول کے اندر کیا کہ ہم لوگ کیا جو ظلم نہیں کر دیتے اس معاشرے کے اندر، دیکھیں کتنے زیادہ جہالت ہے، یہ عقلانیت ہے واقعا۔ کتنا زیادہ ہمارا معاشرہ پیچھے ہے، کتنے پیچھے رہ گئے ہم لوگ، یعنی واقعا اس دنیا کے مختلف معاشروں سے بھی اگر کمپیئر کیا جائے تو بہت ہی مشکل ہے ہمارا معاشرے کی بیان کرنا کہ کیا ہے یہ جوش بغیر ہوش کے۔ یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ دونوں طرف ہے، صرف ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم لوگ اس سے جو مستثنا نہیں، ہم بھی ایسا ہی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے مختلف انہی فرش اعضاء سے آتی رہتی ہیں مختلف چیزیں جو نظر آتی ہیں کہ انسان بے عقلی کے اندر غیر منطقی چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے جو ہے وہ جذبات کو بھڑکا کر، کیونکہ جتنا زیادہ معاشرہ جاہل ہوتا ہے ان کے جذبات کو بھڑکانا اتنے آسان ہوتا ہے، اس کو گمراہ کرنا اتنے آسان ہوتا ہے۔ دو باتیں میں نے غلط بیان کی، دو جھوٹ، اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ مختلف اپنی زور بیان کے ذریعے سے بیان کیا، عوام مجمع بھی جوش میں آ جائے اور اس طرح سے جو ہے توہین کرتا رہے، اپنی مقدسات کی توہین کرتا رہے، اپنا ہی خلاف، یعنی اپنا ہی مذاق اڑاتا رہے پوری دنیا کے اندر۔ یہ کون سا معاشرہ ہے جہالت کے اندر، جس سے کوئی منطقی بات انسان کر نہ سکے؟ اسے کہتے ہیں موب مینٹلٹی ہوتی ہے کہ جو سمجھتا کچھ نہیں ہے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ ذرا سا حق بات کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں سے آپ کو کہیں گے نہیں، اصلاً آپ کی، یعنی اسے کہتے ہیں شخصیت کو اس طرح سے مجروح کر دیا جائے گا، ڈیمیج کر دیا جائے گا کہ آپ کی کوئی بات ہی نہ سنیں۔ دو آپ کے اوپر جو ہے انہوں نے فرض کریں جو ہے لیبل لگا دیے، یہ مثلا فرض کریں کہ
امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو ہے گستاخی کرنے والے، مثلا امام حسین علیہ السلام سے ان کو عشق نہیں ہے، مثلا ایک لیبل لگ گیا، بس آپ جو بھی بات کرتے رہیں، کوئی تحقیق کرنے والا ہے، کوئی دیکھے گا جا کے؟ نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا، بس ایک لیبل لگا دیا جائے. اور یہ کام مختلف افراد کرتے ہیں، مختلف ادارے کرتے ہیں. جب کسی کو خراب کرنا چاہیں لیبل لگا دیا جاتا ہے. اب آپ جتنی منطق کی بات کرنا چاہیں، جتنے حقائق، جتنے دلائل لانا، نہیں، ختم ہوگی وہ شخصیت، بالکل فنا. یہ علامت ہے اس معاشرے کی جس کے اندر علم و معرفت نہیں پائی جاتی ہو. اور یہ معاشرہ کبھی بھی اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا. ہمیں اچھا آپ کہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو قدرت نہیں ہے، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں. جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے ہی سرکلز کے اندر اس کو پھیلا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. چھوٹے لیول پہ شروع کر سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی لیول پہ شروع کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس کیا سوسائٹی کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں کہ پورا مثلا جو ہے ایک ملک کا معاشرہ، نہیں، ایک چھوٹے کینوس پہ بھی کام ہو سکتا ہے. البتہ ظاہر وہ آئیڈیل نہیں ہوگا. آئیڈیل اسی وقت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب پورا معاشرہ جو ہے مل کے وہ خدا کی اس رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھام لے گا، تب جو اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹے لیول پہ، ایک چھوٹے کینوس پہ کام ہو سکتا ہے. ہمارے پاس مختلف کمیونٹیز آپ دیکھیں ہیں پاکستان ہی کے اندر یا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر، کہ جہاں پہ وہ ایک کلوزڈ سرکل کے اندر بھی بلا کر کام کرتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں، ہاں یہ کمیونٹی دیکھیں علم کے اندر کتنی آگے ہے. یہ لوگ اقتصادی لحاظ سے مثالیں دی جاتی ہیں نا بعض کی، کہ یہ اقتصادی لحاظ سے جو ہے ایک اسٹرانگ کمیونٹی ہے، اس کا ہر فرد جو آپ کو پڑھا لکھا نظر آئے گا. تو یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ہم کرنا چاہیں، کوشش کرنا چاہیں، اپنی ذات پہلی مرتبہ میں اپنی ذات کے اندر اس انقلاب کو لانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر انسان محنت، کوشش. وہ جو اگلا نقطہ ہے اس معاشرے کے اندر، یہی چیز ہے کہ یہ معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے ہمیشہ حرکت کے اندر ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے تگدو کے اندر، ہمیشہ تلاش کے اندر، کوشش کے اندر. یہ کہیں رکا و ساکن معاشرہ نہیں ہے. اس پانی کی مانند نہیں جو ایک جگہ رک جائے تو اس کے اندر سے بدبو آنے لگے. نہیں. ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد. تھوڑا سا اگر آگے تشریف لیں یا تھوڑی جگہ ادھر. تو یہ معاشرہ سکون کی حالت میں نہیں ہے. جو سکون جس کے اندر آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ اگر پانی جیسی چیز جو کہ حیات کا باعث ہے، وہ پانی جیسی چیز کے اندر بھی جو ہے وہ بدبو آ جاتی ہے، وہ سڑ جاتا ہے. تو وہ معاشرہ جس کے اندر حرکت نہ ہو وہ بھی ایسا ہی ہے. جس کے اندر سکون آ جائے، کوئی حرکت نہیں ہے، کچھ بھی ہوتا رہے، باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو خبر نہ ہو، بالکل سکون، تو یہ اس معاشرے کے اندر یہ سڑ جاتا ہے. یہ نہ فقط ہے کہ اپنی اس جگہ پہ رہے گا، بلکہ روز بروز کیا ہے تنزل کی طرف جائے گا. یہ وہاں پہ نہیں رہے گا کہ جہاں پر ہے. اگر اس کے اندر حرکت نہیں ہوگی، جب یہ سڑ جائے گا، جس کے اندر متعفن ہو جائے، جس کے اندر انفیکشن ہو جائے، تو پھر آہستہ آہستہ تنزل کی طرف چلا جائے گا. بد سے بدتر ہو جائیں گے حالات جو ہم کو نظر آتے ہیں. ہماری قوم کی حالت جو ہے مثلا آج سے 10 سال پہلے یہ نہیں تھی جو اس وقت ہے، کہ لوگ جو ہے مثلا فرض کریں کہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہوں، جہاں پہ جو ہے اطراف میں جو ہے وہ ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوں اور عزاداری کر رہے ہوں. لیکن جو ہے وہ ایک جگہ پہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے لوگوں کو قربان کیا ہے، مثلا فرض کریں اس راستے کے اندر کہ جہاں پہ جو ہے وہ مثلا حرم رسول کا دفاع کیا جائے، اور وہاں کی ان کی کوئی بات کرنے والا نہ ہو. ہزاروں لوگ مگر نہیں کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے. مشکل کام تھا، کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن اس حالت کے اندر بہت مشکل کام ہے. جب معاشرہ اس نہج پر پہنچ جائے، جب اس کی حالت یہ ہو جائے کہ اوپر سے نیچے تک، صرف ایسا نہیں کہ نہیں، اوپر سے نیچے تک یہ حال جب ہو جائے معاشرے کا، جب احساس ختم ہوتا چلا جائے تو پھر یہی ہوگا. جب وہ اگلا اس کا جو نقطہ اسلامی معاشرے کا کہ یہ معاشرہ اس کے اندر ولایت ہے، یہ ولایت کی بیس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے اندر اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے رہبر کے ساتھ بھی اور مومنین کا آپس میں. یہ ولایت کا رشتہ اگر کسی معاشرے کے اندر واقعاً قائم ہو سکتا ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر، کہ آپ جو ہے نعرے لگاتے رہ جائیں، آپ جو ہے وہ کہتے چلے جائیں، آپ دھرنے دیتے چلے جائیں، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو. نہیں ہو سکتا. لیکن ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی، جو چیز ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، وہ وحدت جو ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، کہ اگر ہم لوگ واقعاً ولایت کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے، ہمارے اندر وحدت ہوتی، تو کیا یہ ہوتا ہمارے ساتھ؟ ممکن ہے ہم پر دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم لوگ وحدت کے ساتھ ہو جائیں، ہم لوگ ولایت کے رشتے کے اندر جڑ جائیں تو ہمارے پر کوئی مشکل نہیں آئے گی. نہیں، ابھی اتنی ساری آیات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مشکلات تو آئیں گی، زحمتیں تو برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن عزت کے ساتھ زندگی گزاروگے، ذلت کے ساتھ نہیں ہوگی وہ زندگی.
وہ عزت کے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے، اس وحدت کو چھوڑ دیں گے، مشکلات تو آئیں گی، ساتھ میں ذلت بھی نصیب ہوگی. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. یہ چند جو ہے ہمارے پاس یہ وہ خصوصیات ہیں اہم ترین کہ جو ہم کو ایک اسلامی معاشرے کے اندر نظر آتی ہیں کہ انسان جو ہے اس کے اندر بھائی چارہ دیکھتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب بھائی چارے کا میں کہوں کہ یہاں پہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں. خوب ہم بچوں کو جو ہے بچپن سے پڑھایا جاتا ہے مومن ایک دوسرے کے، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو بھائی کہنے سے کیا ہے؟ انسان کہیں کہ جب آپ ڈیلنگس کے اندر آتے ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہ ہو، وہ اس سے ڈرے کہ مجھے دھوکہ دے دے گا، وہ اس سے ڈرے کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا، کب جو ہے وہ، اس کا مطلب ہے کہ بھائی چارہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. جب اعتماد نہیں ہے تو ایک انسان سیکیور محسوس نہیں کرتا اپنے آپ کو، ہمیشہ ڈرا ہوا رہتا ہے. معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوف کا عالم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں اس معاشرے کے اندر وہ صفا، وہ جس کہتے ہیں بھائی چارہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں ہے. مثلا بھائی تو ماننا کیا، ایک دوسرے کو ہمیشہ جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے در پہ ہے. جب وہ یہ کتنا زیادہ ہم لوگ دور ہیں، کتنا فاصلہ ہے. تو کیا اس چیز کو بھی ہم لوگ اب کہیں کہ چونکہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے تو کیا ہم اس کو بھی جو ہے وہ اپنے اندر نہیں لا سکتے، اس خصوصیت کو نہیں اپنا سکتے؟ کیا یہ مومنین کا معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا اختیار نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سارے بہانے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اسٹارٹ کر ہر شخص انفرادی طور پر اپنے گھر سے، اپنے دوستوں سے، یہ سب جب اسٹارٹ کریں گے تو کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا ایک ایفیکٹ ہوگا اور تیزی سے بڑھے گا ایفیکٹ. ہر انسان اگر اس کو کرنا شروع کر دے تو معاشرہ اس کے اندر صفا و اخوت بھائی چارہ ہو سکتا ہے. اس کے اندر دیکھیں کتنا زیادہ انسان جو ہے ایک دوسرے پر اعتماد جب آئے گا، کتنی زیادہ انسان پریشانی سے بچ جائے گا، کتنی زیادہ انسان کی بیماریوں سے جو ہے وہ نجات ہو جائے گی. کتنی زیادہ بیماریاں ہماری اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم کو چونکہ ایک بے اعتمادی کی فضا ہے، نا امنی کی فضا ہے، سارے مسائل اس وجہ سے ہوتے ہیں. تو انسان اس ایسا معاشرہ جس کے اندر تمام چیزیں پائی جاتی ہوں، نہ فقط انسان کو دنیا کے اندر، یعنی نہ فقط انسان کو آخرت کے لحاظ سے بلکہ دنیا کے اندر بھی جو ہے کامیاب قرار دے گا. اور اس معاشرے کو پھر جو ہے وہ واقعاً وہ جو حرکت کرے گا خدا کی جانب، اس کی حرکت فقط ایسا نہیں ہے کہ اس کو آخرت میں نہیں، اس دنیا کے اندر بھی اس کو عزت نصیب ہوگی. تھوڑا بہت ہم تو بار بار میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس بالآخر جب مثال ہے تو کیوں نہ مثال دی جائے. اگر ہمارے پاس مثال نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں مثال ذرا بیان کریں، کہ جو ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی پرآشوب دور کے اندر آپ جو ہے کوئی کام کر سکیں، کوئی حرکت کر سکیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو جو ہے ہرایا جا سکے. اور جب مثال ہے، جب مثال دینے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سیاسی باتیں کرتے ہیں، ان کا تو کام ہی کچھ اور. بھائی تو جب ہے تو اس کو دیکھو، فالو کرو. ہو سکتا ہے ایک کچھ لوگوں نے کوشش کی اور ہوا، آپ دیکھیں عزت ان کو ملی ہے. ایک عزت ہے بالآخر، ایک اقتدار ہے. اقتدار کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ضروری نہیں کہ قوم کے پاس، ہم جب کہتے ہیں کہ اقتدار اس قوم کے پاس ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے اسلحہ ہے اور جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے کوئی بھی وہ نفوذ نہیں کر سکتا. کیا ہمارے ملک کے پاس ایٹمک پاور نہیں ہے؟ تو پھر تو اقتدار ہمارے پاس سب سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، مسلم ممالک کے اندر کم از کم. تو پھر اقتدار کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اقتدار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس اسلحہ ہو، نہیں. اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہوں، وہ اس کی زندگی کے اندر وہ اصول پائے جاتے ہیں، اس قوموں کے پاس وہ اصول ہوں، وہ علم و معرفت ہو، وہ دلائل ہوں، وہ منطق ہو، وہ برہان ہو، کہ جس کے ذریعے سے اور ان کے اندر بھائی چارہ پایا جاتا ہو، اس معاشرے کے اندر عدالت پائی جاتی ہو. یہ تمام چیزیں جب ہوں گی، ایک ایسا معاشرہ بنے گا کہ جو ہر قسم کی مشکلات کو سہنے کے لیے تیار ہوگا مل کے. اگر کوئی مشکل آ بھی جائے گی، جب ان کے اندر بھائی چارے کی فضا ہوگی، جب ان کے اندر عدالت کی فضا ہوگی، جب یہ علم و معرفت کی روشنی کے اندر ہوں گے، ایک کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جن کو لیڈ کر رہا ہوگا ہدایت کی جانب، تو یہ لوگ پھر سہ پائیں گے، برداشت کر پائیں گے. پھر جب دشمن ان پر وار کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ وار تو ناکام ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ ان کو ہرانا مشکل ہے. جب یہ قوم اس طرح سے اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کو جو ہے شکست نہیں دی جا سکے گی، تب جا کے یہ نعرہ جو ہے، جو سلوگن ہے ہیہات من الذلہ، یہ تجسم پیدا کرے گا. اب یہ واقعی بن جائے گا ایک نعرہ، چاہے وہ قوم اس کو اپنی زبان پر نہ بھی لے کر آئے، تب بھی اس کے عمل سے نظر آئے گا کہ ہاں یہ ہیہات من الذلہ، اس نے اپنے آپ سے ذلت کو دور کر دیا ہے. اور نہ آپ لاکھوں ہزاروں نعرے لگاتے رہیں، اس سے مسئلہ نہیں حل ہونے والا جب تک عملی میدان کے اندر انسان. بس ہمارے پاس مثال موجود ہے، حجت تمام ہے. جب ایک قوم کر سکتی ہے دوسری قوم بھی کر سکتی ہے، لیکن ایک شعور کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کی جو فضول باتیں ہماری معاشرے کے اندر ہوتی رہتی ہیں، جو جہالت کے پر مبنی ہیں، جب ہم سنیں تو فوراً اس کو جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، اس پر خاموشی اختیار نہ کریں.
ایک محفل کے اندر اس طرح کے کسی نے کوئی بات کر دی، صحیح ہے، ایک لوز بات، ایک غلط بات، تو آپ وہاں پہ خاموش نہ رہیں، بات کریں، اپنی دلائل دیں، تاکہ آہستہ آہستہ انسان کو محسوس نہیں اس معاشرے کے اندر ایسے بھی افراد ہیں کہ جو سوچتے ہیں، اور ممکن ہے جو دو لوگ جنہوں نے اس سے پہلے آپ کی بات نہ سنی ہو، ان دلائل کو نہ سنا ہو، اس منطق کی بات کو نہ سنا ہو، ان کے ذہن میں بھی جب وہ بات جائے تو کہیں کہ ہاں یہ بھی ہے، ممکن ہے وہ گمراہ ہو، اس کے پاس ہدایت کے امکانات نہ ہو، آپ اس کی ہدایت کا سامان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے انسان پہلے مرحلے کے اندر اپنی ذات کے اندر اس مکتب سے، اس عاشورہ سے الہام لینے کی کوشش کرے، اس کو اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کی کوشش کرے جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تو کوئی چیز مانے نہیں ہے، یا تو میں خود ہوں، اور میں اپنی ذات کے اندر کیوں انقلاب نہیں لا سکتا؟ کون ہے جو مجھے روکے گا؟ میں اس کا مطلب میں خود نہیں لانا چاہ رہا۔ اور دوسرے مرحلے کے اندر اس چیز کو معاشرے کے اندر، ان ویلیوز کو، ان اقدار کو، ان تعلیمات کو انسان پھیلانے کی کوشش کرے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ عزیزان محترم، جب تک ہم اس طرح سے اس مکتب سے، کہ جس طرح سے اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اس مکتب سے تمسک کیا ہے، جب تک اس طرح سے متمسک نہیں ہوں گے، جب تک ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ بیعت کرنے کا وقت ہے، بیعت کرے انسان۔ تو امام علیہ السلام کی صدا ہے حل من ناصر کی، واقعاً بیعت کرنے کا مقام ہے۔ انسان بیعت کرتے وقت انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر جان کر بیعت کرے۔ خدا نہ کرے انسان کہے کہ ہاں امام علیہ السلام کے ہاتھ پہ، جس طرح سے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ کوفہ نے، مدینہ نے اس وقت جو بیعت کی، اور امام کہتے رہ گئے کہ دیکھو یہ کام سخت ہے اور تم نہیں کر پاؤ گے، لیکن امام لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن جب مشکلات آئیں تو آپ کو چھوڑ دیا۔ تو عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی امام سے کہیں نہیں آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم بیعت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اس کی ذرا سی مشکلات آئیں، ذرا سے امتحانات آئیں تو ہم لوگ اس طرح سے، خدا نہ کرے کہ اپنے امام کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، ان کو ساتھ چھوڑ دیں۔ تو یہ اس چیز کو جو ہے انسان عاشورہ سے لیتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے آئیڈیلز موجود ہیں، ایسے نمونے موجود ہیں، ہمارے پاس ایسی مشعل راہ موجود ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ ہدایت کرتی رہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کے اصحاب دیکھو کتنے باوفا ہیں، اور آج جس شخصیت کا ذکر ہے اس میں ہے ہی وفا کا پیکر ہے، مجسم وفا ہے، کہ جس امام علیہ السلام بھی، جب امام صادق علیہ السلام جب زیارت کے اندر یاد کرتے ہیں تو وفا کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ آپ تسلیم تھے اپنے امام کے سامنے جو کہ وفا کا پیکر ہو۔ آگے کوچانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی کتاب، مشہور کتاب ہے سیاحت غرب اور سیاحت شرق۔ سیاحت غرب کے اندر جو کچھ حالات بیان کرتے ہیں کہ موت کے بعد یہ واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک ان کی کتاب ہے سیاحت شرق، کہ جہاں پر انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو بیان کیے ہیں، اپنی ایک طرح سے جسے کہتے ہیں بائیوگرافی ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نجف سے کربلا جانے کا، یہ جو رسم ہے اور بہت زیادہ اب رائج ہو گئی الحمدللہ، ایسا نہیں کہ آج کی رسم ہے، نہیں، پہلے سے جو ہے وہ سالہ سال سے لوگ اس نجف سے جو ہے کربلا کی طرف اپنے امام علیہ السلام سے اس عشق کا اظہار کرنے کے لیے پیدل جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کی جو سہولیات ہیں اس راستے کے اندر، اس زمانے میں میسر نہیں تھی، شاید تقریباً 200 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آگے کوچانی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ارادہ کیا نجف سے کربلا کی طرف زیارت کے لیے جاؤں۔ جب میں نے اس راستے کو آغاز کیا، کچھ دیر میں مجھ پہ جو ہے پیاس کا غلبہ ہوا۔ جب پیاس کا غلبہ ہوا، اب اس راستے کے اندر کچھ کارواں سرا ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، گئے وہاں پہ دیکھا بند ہیں، پانی نہ مل سکا۔ کچھ اور دیکھا راستے میں کچھ لوگ چل رہے ہیں جو ہم سفر ہیں، کچھ اکا دکا افراد ہیں جو اس راستے کے اندر اس گرمی کی حالت کے اندر، جب ان سے طلب کیا تو دیکھا کہ ان کے پاس خود بہت کم پانی ہے کہ وہ دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ اب ان کے اوپر پیاس کی وہ شدت، پانی نہیں ہے، اس راستے کے اندر چل رہے ہیں، یہاں پر خدا کی طرف سے ایک لطف ہوتا ہے ان کے لیے، ایک چیز جو ہے وہ جب اس اپنی عطش کے اندر، اپنی اس پیاس کے اندر یاد ہیں شام غریبہ کو، شام غریبہ ان کو یاد آتی ہے، اور پھر وہ منظر ان کے سامنے آتا ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ جس شام کو
وہ بچے جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہے ہیں اور العطش العطش کی صدائیں دے رہے ہیں. کسی بچے کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے یا آگے بڑھ کے اس کی آگ کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے، فقط دیکھ رہے ہیں اس منظر کو. اس طرح سے اس منظر کو دیکھتے ہیں، اپنی پیاس کو اصلاً بھول جاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں دیوانہ وار جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کرتے ہیں کربلا کی جانب، اور دور سے گویا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس گنبد کی زیارت کرتے ہیں. ابھی چند کلومیٹر دور ہیں لیکن اس گنبد کی زیارت کرتے ہیں، اور اس طرح سے عشق عاشقانہ طریقے سے اس طرف حرکت کرتے ہیں. اصلاً بھول جاتے ہیں کہ میں پیاسا تھا، اور اس تیزی سے حرکت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں. آگے بڑھتے بڑھتے جب کربلا پہنچتے ہیں نہر فرات میں، اب جا کے غسل کرتے ہیں، اپنے آپ کو تمیز کرتے ہیں، اور پھر حرم کی جانب روانہ ہوتے ہیں. جب حرم پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جب میں پہنچا اس تھوڑی دیر بعد جو حرم میں جو گھڑی لگی ہوئی تھی، وہ جب ایک وقت آیا کہ وہ بجنا شروع ہوئی، اس طرح سے ہم کہتے ہیں آواز آتی، گھنٹی کی آواز آتی ہے، وہ گھنٹہ اس کو بجنا شروع ہوا. لیکن آگے کوچانی کہتے ہیں میں نے اس گھڑی میں سے اس کی گھنٹی کی آواز نہیں سنی، بلکہ مجھے آواز آئی حل من ناصر، حل من ناصر. آگے کوچانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تو اب بھی ناصر کو بلا رہے ہیں، اب بھی پکار رہے ہیں کہ کون ہے میری مدد کرے. ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اسی عالم مکاشفے کے اندر دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کے اس حرم کے جو اوپر جو گھڑی ہے وہ بھی بجنا شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی، بلکہ اس سے آواز آتی ہے لبیک لبیک. آگے کوچانی کہتے ہیں آج بھی عباس ہیں جو امام علیہ السلام کی آواز پر اس طرح سے لبیک کہہ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام بلائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جواب نہ دے. یہ ہے وہ عباس، وہ وفا کا پیکر. جب امام علیہ السلام روز عاشور تنہا رہ جاتے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام سے دیکھا نہیں جاتا، میرا بھائی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کی، سب ساتھ چھوڑ گئے. اس بے کسی کے عالم میں میرا امام تنہا. امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اے امام اب میرا سینہ تنگ ہوا جاتا ہے، اب عباس اس زندگی سے تھک چکا ہے، کیا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت ہے؟ امام علیہ السلام کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم چلے گئے تو میری فوج متفرق ہو جائے گی. نہیں معلوم عباس نے جملہ کیسے سنا ہوگا، دائیں جانب دیکھا ہوگا، بائیں جانب دیکھا ہوگا، کس فوج کی بات کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نہیں مانتے. حضرت عباس علیہ السلام اصرار جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا عباس جانا ہی چاہتے ہو تو دیکھو یہ خیموں کے اندر جو بچے ہیں یہ پیاسے ہیں، وہ سکینہ جو ہے پیاسی ہے، جاؤ کچھ پانی ان کے لیے لے آؤ، تھوڑا سا پانی اگر لا سکو. حضرت عباس مشکیزہ اٹھاتے ہیں، اشقیاء کی جانب آتے ہیں اور پہلے ان کو نصیحت کرتے ہیں، خوف خدا دلاتے ہیں. لیکن یہ لشکر اتنا پست ہو چکا ہے، اتنا شقی ہے کہ کچھ پانی دینے کو بھی تیار نہیں ہے. واپس آ جاتے ہیں، امام علیہ السلام سے واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں، ان پہ نصیحت کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اب جب واپس آتے ہیں تو ان کو خود خیمے سے العطش العطش کی صدا بلند ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے. یہ چھوٹے بچے نہیں معلوم کس طرح سے اپنے چچا کی طرف، اپنے امو کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ان کے ہاتھوں میں شاید چھوٹے چھوٹے مسکیزے اور کوزے ہوں گے، اور جو اپنے چچا کی طرف امید سے دیکھ رہے ہوں گے. حضرت عباس علیہ السلام اس مشکیزے کو، ایک نیزے کو لیتے ہیں، اس مشکیزے کو لے کے فرات کا رخ کرتے ہیں. 4000 کا لشکر ہے، کتنا پست ہو گیا ہے معاشرہ کہ جس نے 4000 کا لشکر لگایا ہوا ہے کہ نواز رسول اور اس کے بچے پانی نہ پی سکے. وہ نواز رسول جس نے خود اس لشکر اشقیاء کو پانی پلایا تھا، آج 4000 کا لشکر ہے جس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں، اس لشکر کو چیرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاتے ہیں. اپنے گھوڑے کے ذریعے ساتھ ہی اس نہر کے اندر جاتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، اور پھر ایک اپنے ہاتھ میں کچھ پانی لیتے ہیں، اپنے دہن مبارک کے قریب لے جاتے ہیں. لیکن بس تاریخ نے یہ لکھا کہ ایک دم سے عباس نے اس پانی کو دوبارہ پھینک دیا. جب بھائی کی پیاس یاد آئی ہوگی کہ میرا امام پیاسا ہے، وہ میرے خیموں کے اندر سکینہ پیاسی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکینہ سے پہلے عباس پانی پی لے. واپس آتے ہیں، اس مشکیزے کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اور بس ایک ہی اب ہدف ہے عباس کی زندگی کا
کہ میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس بجھا سکوں۔ خیمے کا ارادہ کرتے ہیں، اس طرح سے درختوں کی آڑ لیتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی واڑ نہ ہو جائے اور میں آرام سے اس خیموں کی طرف بڑھ سکوں۔ لیکن ایک ملعون ہے جو کہ طاق لگا کے بیٹھا ہے، آپ کی طرف وار کرتا ہے، آپ کا سیدھا ہاتھ قلم ہو جاتا ہے۔ حضرت عباس اس مشق کو اب اپنے بائیں بازو کی طرف لے لیتے ہیں اور تیزی سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ایک وار ہوتا ہے، آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس مشکیزے کے تسمے کو اپنے دہان مبارک میں لے لیتے ہیں اور آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک تیر چلتا ہے۔ امام آپ کا جو ہدف ہے بس وہ پانی ہے، یہ پانی کسی طرح سے پہنچ جائے، لیکن وہ ایک تیر ہے جو چلتا ہے اور آپ کے مشکیزے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ سارا پانی ہے جو زمین کربلا پر بہہ جاتا ہے، اور ایک اور تیر چلتا ہے جو آپ کے سینے میں پیوست ہوتا ہے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام کربلا کے اس آخری گھڑی کے اندر زمین کربلا پر آتے ہیں، حضرت عباس بھی اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں پاتے، لیکن حضرت عباس جب زمین کربلا پر آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ نہیں ہے، اس عالم میں زمین کربلا پر گرتے ہیں اور اپنے بھائی کو آواز دیتے ہیں کہ اے بھائی کی مدد کے لیے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عباس کا یہ عالم ہے، بس وہیں اپنی کمر پہ ککڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيغلب الظالمون۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا تجھے واسطہ امام علیہ السلام کے باوفا صاحب کا، مخصوصاً باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کا، ہمیں بھی اپنے امام کے ساتھ اسی طرح سے وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ہمیں اپنے وظائف کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا اس خون پاک کا انتقام لینے کے لیے اپنے آخر حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انسان میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔